السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کے موقع پر جو قضا عمری کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ، نیت، رکعتوں کی تعداد اور وقت کے متعلق وضاحت درج ذیل ہے۔ اگر آپ کی بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہے اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنی نمازیں قضا ہے یا ان کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے، تو جمعۃ الوداع کے دن یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھنا کافی ہے۔ یہ نفل نماز ان تمام قضا نمازوں کا کفارہ بن جائے گی، چاہے 700 سال کی نماز بھی قضا ہو، تو ان تمام کے کفارے کے لیے 4 رکعت آپ پڑھ لیں، یہ کافی ہے۔ اس پر میں کچھ بات کرنے جا رہی ہوں۔ یاد رکھیں کہ نماز جو ہے یہ فرض عبادت ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ اگر آپ کی نماز مکمل نہ ہوئی ہو، اگر آپ کی نماز میں کوئی کمی بیسی باقی نہیں رہی ہو، تو آپ کے باقی اعمال یعنی نوافل وغیرہ، یہ تمام چیزیں اور نفلی عبادت بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر فرض نماز میں کوئی کمی بیسی نکل آئی اور وہ صحیح نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، تو آپ کے باقی اعمال بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو آپ اس نماز کی قضا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے، جو رمضان کے آخری جمعہ کے دن کے حوالے سے ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے، یعنی 2 رکعت نہیں بلکہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نماز بھی قضا ہوئی ہو تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ رمضان کے آخری جمعہ سے پہلے پہلے تمام مسلمانوں تک یہ پیغام رمضان کے آخری جمعہ سے پہلے پہلے تمام مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جن کی اتنی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو کہ ان کی تعداد معلوم کرنا بہت مشکل ہو یا پھر معلوم کرنا ممکن نہ ہو، تو جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس سے پہلے ذکر سورہ کوثر کا تھا، لیکن اب اس میں سورہ اخلاص پڑھنے کا ذکر ہے۔ اگر آپ اس طرح پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل پوری عمر کی نمازوں کا کفارہ ہو جائے گی، چاہے 700 سال کی نماز قضا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے، یہ موضوع روایت ہے، یعنی یہ جھوٹی روایت ہے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے شیئر کر رہے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ نہیں بلکہ آپ گنہگار ہوں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، یعنی جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ آج کل بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دیکھے بغیر، تحقیق کیے بغیر جو بھی چیز ملے فوراً شیئر کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی دین کی بات ہو یا کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے تو اسے شیئر کرنے سے پہلے علماء سے رجوع کرے اور ان سے پوچھے کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں۔ اگر روایت صحیح ہو تو ہی اسے شیئر کرے، ورنہ جھوٹی بات کو پھیلانے سے گریز کرے۔ درست ہے، اگر وہ صحیح ہوئی تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا کہ آپ نے دین کی بات پھیلانے میں مدد کی، لیکن اگر وہ بات دین کا حصہ نہ ہوئی تو آپ الٹا گنہگار ہوں گے۔ ایسی چیز کو پھیلانے میں جو دین کا حصہ نہیں تھی، اب جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو جھوٹ منسوب کیا گیا ہے اسے پھیلائیں گے، اس میں آپ کا بھی حصہ آ جائے گا۔ اس طرح آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا اس طرح کی جو پوسٹ اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، ان پر کان بالکل نہ دھریں۔ جتنی بھی آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جب تک آپ ان نمازوں کی قضا نہیں کریں گے، آپ اس فرض سے بری الزامہ نہیں ہوں گے۔ اگر بغیر کسی صریح عذر کے نماز قضا کی ہے تو توبہ بھی لازم ہے اور قضا بھی لازم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ رمضان میں 4 رکعت پڑھ لے اور پھر ساری عمر سوئے رہیں یا پورا سال غفلت میں گزار دے۔
ایسا عمل عاشق رسول کے شایان شان نہیں ہے۔ رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کو 4 رکعت پڑھ کر جان چھڑا لینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط اور موضوع روایت ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ ایسی باتوں کو بالکل آگے شیئر نہ کریں ورنہ آپ بھی گناہ گار ہوں گے اور اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ جتنی بھی آپ کی نمازیں قضا ہے ان کی قضا لازم ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، خوب عبادت کریں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ اگر نوافل نہیں پڑھ سکتے تو قضا نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ نوافل کی بجائے قضا نماز ادا کریں، یہی بہتر ہے کیونکہ یہ فرض ہے۔ جب تک آپ اپنے فرض ادا نہیں کریں گے آپ کے نوافل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کریں اور آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہو تو آپ قضا نماز ادا کریں۔ جتنی آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہے انہیں ادا کریں تاکہ یہ فرض جو آپ کے ذمے ہے باقی نہ رہے۔ جتنا جلد ممکن ہو آپ اس فرض سے بری الزامہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کرنی ہے؟ اس کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی نوافل نہیں ہے قضا عمری کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کی غلط باتوں کو شیئر کرنے سے بچ سکیں۔ جو جھوٹی روایتیں ہیں، جو من گھڑت اور موضوع روایتیں ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کر کے پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہے، ان سے بچیں۔ ایسے گناہ سے بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔